اور انڈیا کی جو ٹینشن چل رہی ہے اسے ہم کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور اس کے ایفیکٹس پاکستان پہ کیا پڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ انڈیا بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ کیونکہ چائنا کے ساتھ پاکستان کے ٹرمز اچھے ہیں، چاہے وہ بزنس ٹرمز کہہ لیں یا ہم اسے دوستی کا نام دیتے ہیں، لیکن مجھے تو خیر وہ بزنس ٹرمز ہی لگتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو وہ تو ہمارا باس ہو ہی چکا ہے۔ لیکن انڈیا اس بارے میں بہت زیادہ سوال کرتے ہیں، انڈین میڈیا بہت زیادہ سوال اٹھاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک طرح سے اپنا ہر چیز اپنی جو ہے وہ ایک طرح سے چائنا کو دیتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس طرف ہم بات کریں گے کہ اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک پاکستان میں آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے، اس کو انہوں نے کہا ہے، انہوں نے اوکے کر دیا ہے کہ وہ جو ہے کسی اسکائپ سے، زوم سے، کسی بھی طریقے سے وہ اس کو جوائن کریں گے۔ تو کیا یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی پرمیشن نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ آلریڈی انہیں مجرم قرار دیا گیا ہے، وہ سزا بھگت رہے ہیں، وہ باہر گئے ہیں اجازت لے کے، واپس آئیں گے، پھر ان کے اوپر کیس جو چل رہے ہیں۔ تو کیا ایسا کوئی انسان جس پہ اس طرح کے کیسز چل رہے ہوں، کیا وہ ویڈیو لنک کے ذریعے کوئی کانفرنس جوائن کر سکتا ہے یا نہیں؟ بہرحال انہوں نے یہ کہا ہے، ان کی جو بیٹی ہے مریم نواز، انہوں نے کہا کہ جی ہم ٹی وی پہ نہیں دکھائیں گے، ہم ان کا جو کتاب ہوگا وہ ہم سوشل میڈیا پہ ریلیز کریں گے۔ یہ سوالات اور اسی طرح کے کچھ تھوڑے اور ٹاپکس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں جی بیرسٹر حامد بھاشانی صاحب، جو کہ پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں۔ بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا، تھینک یو سو مچ۔ آپ کا شکریہ آرزو، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ سر سب سے پہلے ہم وہی بات کریں گے کہ پہلے انڈیا پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ یہ ریلیشنز جو ہیں، یہ آپ کو لگتا ہے کہ صرف اگر کشمیر ایشو سالو ہو جائے کسی بھی طریقے سے، کیونکہ دونوں کنٹریز اپنی الگ الگ بات کر رہی، کسی کی آپس میں کوئی بات میچ نہیں کر رہی، لیکن پھر بھی اگر کسی طریقے سے سالو ہو جائے تو کیا انڈیا پاکستان ریلیشنز بہتر ہو جائیں گے یا تب بھی کوئی نئی بات نکل آئے گی؟ تھینک یو جی۔ اصل میں یہ بار بار کہا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رائٹ فرام 47 ہر حکمران جو ہے اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ہمارے درمیان کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ میں بارہا اس چیز پہ سٹریس کر چکا ہوں کہ کشمیر جو ہے نا ون آف دی پرابلمز ہے، اور کشمیر جو ہے مور لائک اے ریفلیکشن آف ادر پرابلمز، جو جا کے سارے جو ہے اس کی ایک لیک جو ہے نا وہ جا کے کشمیر سے ہوتی ہے، اور جو ڈیفرنسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور بڑے وائٹل ہیں، اور اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو بھی جاتا ہے تو اگر ان ایشوز کو ڈسکس نہیں کیا جاتا تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں نا، تو وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کریٹ ہو گیا ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کے اندر اگر مثلا پاکستان کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی نہ صرف یہ سوچ ہے بلکہ اعلان عام ہے، ایک ہوتی ہے سوچ، ایک ہوتا ہے اعلان، بالکل اوپنلی ڈیکلریشن کہ جی انڈیا ہمارا دشمن ہے اور وہ ہمیں نگلنے کے در پہ ہے یا سوچ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ کشمیر اگر آپ ان کو دے دیں یا لے لیں، لیکن یہ مائنڈ سیٹ اگر اپنی جگہ رہے گا جس کو آپ جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہہ سکتے ہیں، تو اس وقت آپ جتنی زمینیں ادھر ادھر کر دیں اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپارٹنٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ رائٹ فرام 47 سے لے کے آپ دیکھیں جو ان کے ڈائنامکس ہیں، اتار چڑھاؤ ہے ان کے درمیان، جو جنگیں ہوئی ہیں بار بار، یہ ساری چیزیں، یہ ایک اتنا بڑی ایک بن گئی ہے لیگیسی کہ جس سے جان چھڑائے بغیر آپ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب یہ دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی ضروری ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ ایک نفرت کا جو بہت بڑی ایک خلیج ہے، اور اس کو ہوا دی جا رہی ہے دونوں طرف سے، اس طرف سے بھی فنڈامنٹلسٹ فورسز، اس طرف سے بھی جو وار مونگرز ہیں یا مختلف قسم کے ریلیجیس انٹرسٹنگ گروپس ہیں، تو وہ اس کو مسلسل فیول کر رہے ہیں جی کہ ہندو ہمارا دشمن ہے اور ہندو کے ساتھ ہماری نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اتنا ہی ویٹ ہے جتنا کہ کشمیر ایشو کا ہے۔ کشمیر ان کو ایک سمجھ لیں گراؤنڈ مل گیا ہے یہ ساری چیزیں پلے کرنے کا، تو اس لیے آپ کو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈیل کرنا پڑے گا ایوری سنگل پرابلم کو سیپریٹلی۔ سر جیسے ٹو نیشن تھیوری کا کہا گیا تھا جب پاکستان بن رہا تھا، تو کہا کہ جی ٹو نیشن تھیوری ہے کیونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ ہم سے الگ ہیں، وہ کافر ہیں، ہم نہیں ہیں، اس طرح کی جو بھی بات ہوئی تھی۔
لیکن سر اب تو ہم احمدیز کے ساتھ بھی نہیں رہنے کو تیار، ہم شیعوں کے ساتھ بھی نہیں رہنے کو تیار، ان کے لیے بھی ریلیز نکلتی رہتی ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بچے گا کون پاکستان میں؟ سب کو تو نکال دیں گے، سب کو تو کافر بنا دیں گے. دیکھیں یہ پروسیس جب شروع ہوا تھا تو اس وقت جو اہل دانش جن کو آپ کہتے ہیں نا پیپل ود وزڈم، خود مسلم کمیونٹی میں وہ یہی بات کر رہے تھے جو آپ نے کی ایگزیکٹلی. اس پہ اگر میں مولانا ابو الکلام آزاد کو کوٹ کروں تو ان کی آپ تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، سامنے ویڈیو موجود ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کو تقسیم کریں گے اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو دوبارہ تقسیم کریں گے. اور انہوں نے بڑا ڈیٹیل اس کا روڈ میپ دیا ہے کہ کس طرح پھر یہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ سیکٹیرین بیسس پہ دستے غریباں ہوں گے جو آج ہیں. وہ راز سوال تو دو قومی نظریے کا تو پہلی بات یہ ہے کہ دو قومی نظریہ تو خود قائد اعظم محمد علی جناح نے خود کہہ دیا تھا 47 میں پاکستان بننے کے بعد کہ اب دو قومی نظریہ جو ہے اس کا تصور بدل گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. یعنی یہ ہے کہ وہ جب انہوں نے 11 اگست والی تقریر کی تھی تو وہ تقریر دو قومی نظریے کے خلاف ایک بہت بڑا فرد جرم جس کو آپ عائد کرنا کہتے ہیں وہ ہے کہ اگر دو قومی نظریہ ہے تو پھر 11 اگست والی تقریر کیسے ہو سکتی تھی. وہ تو انہوں نے اس کو ترک کر دیا، بلکہ اس سے پہلے انہوں نے ترک کر دیا تھا یہ جب جولائی میں مہاتما گاندھی نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ جو آپ نے قرارداد پاس کی ہے 1940 کی، اس کی کیا امپلیکیشن ہوں گی انڈیا کی یونٹی پہ. تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا تصور جو ہے وہ بدل گیا ہمارے ذہنوں میں، اب وہ تصور نہیں ہے جو شروع میں تھا. چونکہ اس وقت قائد اعظم جو ہے وہ یہ ساری ریاستیں جو تھی جوناگڑھ، حیدرآباد اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کم از کم 13 ریاستیں جو تھی، کچھ راجپوتانہ کی ریاستیں اور جو پنجابی ریاستیں تھیں جن کے اندر ہندو اور سکھ میجارٹیز تھی، ان کو آپس میں ملا کے تو پاکستان میں شامل کرنے کی مہم پہ تھے آخری ایک سال میں. تو اس وقت تو وہ ہر فورم پہ جو ہے وہ نظریہ خود یہ جو ہے دو قومی نظریہ اس کے خلاف بات کرتے تھے کہ جب آپ ایک سکھ ریاست کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ ہمارا حصہ بن جائیں اور پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں بنے گا جو آپ کے مفادات کے خلاف ہو، یا ہم آپ کو یہ بلیک پیپر دیتے ہیں سائن کر کے، آپ اس پہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھ رہے ہیں یہ ایک ملٹائی ریلیجس اینڈ ملٹائی ایتھنک سوسائٹی ہوگی، تو ویئر از دا ٹو نیشن تھیوری. تو جب محمد علی جناح صاحب خود قائد اعظم جو ہیں انہوں نے یہ ٹریک آگے رکھ لیا تھا تو اس کے بعد تو یہ ویسے ختم ہو گیا ہے. باقی آپ مجھے دیکھیں پاکستان کے اندر یہ جو اسالٹ شروع ہوا خود اپنی مائنارٹیز پہ، اور یہ شروع ہندوؤں سے ہوا رائٹ آفٹر 47. آپ دیکھیں پرسنٹیج اٹھا کے دیکھ لیں، 47 میں ان کی 30% تک جاتے تھے ایسٹ پاکستان کو ملا کے. پھر آہستہ آہستہ آگے جا کے یہ احمدیوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا. پھر اس کے بعد شیعہ کا حوالے سے ایک بہت بڑی مہم جو چلی جو اب جاری ہے، بلکہ اب مجھے یہ انٹینسیفائی ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو کہتے ہیں سیلف ڈسٹرکٹیو قسم کی ایک جرنی یا پروسیس آپ کہہ سکتے ہیں جو پاکستان نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے رائٹ فرام 1947 سے. اور آج آ کے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا اور وہ کیوں ہو گیا. یہ ابھی کل پرسوں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم سائنسدان کیوں نہیں پیدا کرتے. مجھے بہت بڑی ہنسی نکل گئی ان کی بات پہ کہ اب یہ سوال تو انہوں نے اٹھا دیا، اس کا جواب کیا دیں گے کہ آپ کے یہاں ایک سائنسدان پیدا ہوا تھا تو اس کا آپ نے جو حشر کیا کہ اس کو ملک چھوڑنے پہ مجبور کر دیا. آپ کے جو آگے والے سائنسدان آج کل نشان عبرت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی کیپٹل سٹی میں. آپ کے تعلیمی ادارے دیکھیں، آپ لوگوں کا فوکس کیا ہے؟ آپ لوگوں کا فوکس ہے جی یہ کافر ہے، وہ سنی ہے، وہ مسلمان ہے، وہ شیعہ ہے، وہ جناب ہندو ہے، وہ سکھ ہے. آپ پہلے انسانی بنیادوں پہ سوچنا تو شروع کریں، کم از کم اس کا آغاز تو کریں کہ ہم اس ملک کے اندر رہنے والے سٹیزن ہیں، جو ہمارا پہلا عقیدہ یا پہلا مذہب ہونا چاہیے کہ وی آر دا سٹیزن آف دس کنٹری. لیکن وہاں دعوے ہیں جی پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہیں، اور اس کے بعد جا کے پاکستانی ہیں، اور پھر اس سے ظاہر ہے یہ فرقہ واریت اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. لیکن سر آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے شیعہ سنی اور اس طرح کے فسادات، لیکن تب بھی میں یہی سوچتی تھی کہ شاید یہ کوئی میرے گھر میں بات ہوتی تھی جب پیرنٹس وغیرہ بات کرتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ کسی بڑی نیوز کو چھپانے کے لیے اس چیز کو آگے لائے ہیں. ابھی بھی ریسنٹلی عاصم سلیم باجوہ صاحب کا اسکینڈل نکلا ہے جو آپ کو پتہ ہی ہوگا، جو ان کی فرنچائز جو ان کی پیزا فرنچائز ہے. تو
دو مشکل سے 4-5 دن جو ہے اس کا ایک ٹرینڈ سا چلا، ٹویٹر پہ چلا، ادھر ادھر بات ہوئی، ٹی وی پہ بات ہوئی، اور اس کے بعد ایک دم سے یہ شیعہ سنی کا شروع ہو گیا جو ابھی تک جاری ہے۔